السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ادارے میں، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، کسی کمپنی، کسی آفس، کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بندے کی ماتحتی میں، یعنی ہمارا کوئی اور باس ہوتا ہے، اور ہم اس کام کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ وہی ہمارا سورس آف انکم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، تو مجبوراً وہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ اس اپنی صلاحیت کو پالش نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر کا جذبہ ان کو بار بار ابھارتا رہتا ہے کہ نہیں بھائی، تم ابھی جو کام کر رہے ہو اس ادارے میں رہ کے، تم اس کے لیے نہیں بنے ہو، یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن تمہارا مقصد وہ اس سے اور اچھا کام کرنا ہے، وہ دنیا تبدیل کرنے کا کام کرنا ہے، وہ زیادہ پیسے، اب میں اگر دنیا کی بات کروں، زیادہ پیسے آپ جہاں آپ کما رہے ہو 20,000، لیکن آپ نے 1,00,000 روپیہ کمانا ہے۔ یہاں آپ کام کر رہے ہو ایک ادارے کے لیے، لیکن آپ نے 10 اداروں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت بار بار انہیں ابھار رہی ہوتی ہے کہ کچھ بنو، نکلو یہاں سے، پھیل جاؤ دنیا کے اندر۔ ایسے لوگ کیا کریں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہ دعا یہ کریں کہ اے اللہ، جیسے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے تیار کیا تھا، مجھے تیار کیجیے۔ قرآن نے بہت خوبصورت جملہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں اصطنع کا لفظ ذکر کیا گیا جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پروسیس سے گزار کر تیار کرنا۔ چنانچہ مصنوعات جو ہم لفظ بولتے ہیں، دراصل یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پروڈکٹ، اور جب بھی کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ پروڈکٹ بنی ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا اور پھر یہ اس شکل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے پروسیس سے گزارا، تو چھوٹا سا تھا، تیری والدہ نے تجھے سمندر میں پھینک دیا اور پتہ نہیں تھا تو کہاں جائے گا، لیکن ہم نے تیرے صندوق کو فرعون کے محل کے پاس جا کر روکا، پھر ہم نے فرعون کے محل میں تجھے پالا، جبکہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اب بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، لیکن ہم نے تجھے اس دشمن کے گھر میں پالا۔ پھر جب ہم نے چاہا کہ اب یہاں سے تجھے نکال کر مدین لے جانا چاہیے، تو ہم نے وہاں سے تجھے نکالا اور مدین کے صحرا میں ہم آپ کو لے گئے، مدین کی کنویں پہ آپ کو لے گئے، پھر وہاں سے ہم حضرت شعیب سے آپ کی ملاقات کروائی، پھر واپس کوہ طور پہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ ایک لمبے پروسیس سے گزارا، کبھی آپ کی والدہ آپ سے دور ہیں، کبھی آپ کی بہن آپ سے دور ہیں، کبھی آپ اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، اور یہ جتنی جو ہم نے پورا پروسیس کیا ہے، یہ سارا کیوں تھا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ آپ کو ہم اپنے لیے تیار کر رہے تھے، اور آج آپ تیار ہو چکے ہیں، ہم آپ کو نبوت دے رہے ہیں، آپ جائیے فرعون کے پاس اور لیڈر بن کے اس گھر میں داخل ہوئے۔ جس جگہ پہ پہلے آپ ایک بچے کی حیثیت سے گئے تھے، آج اسی محل میں جائیے اور لیڈر بن کے جائیے اور ان لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، میں اس وقت اس مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، کمپنی میں، آفس میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں اس سے کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں، پلیز اے اللہ جی مجھے تیار کیجیے۔ اور پھر جب اللہ کو آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ آپ کے لیے اپرچونٹیز، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مواقع نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر زندگی میں آپ کو موقع مل جاتا ہے باہر نکلنے کا، اور تو آپ ڈرے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ جاؤ، اور فرمایا لا تخافا، آپ ڈرو نہیں، اننی اسمع و ارا، کہ میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، جاؤ اور سکون کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دو۔ اسی طریقے سے آپ جب کسی ادارے سے نکلیں گے تو آپ کو حالات ڈرائیں گے، لوگ ڈرائیں گے، یہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، بھروسہ کرنا ہے، اور اٹھ جائیے اور اپنی جو صلاحیت ہیں ان کو کام میں لگائیے، خود بھی نفع اٹھائیے اور پوری دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔